دونوں بھائیوں نے قوالی ختم کی اور اپنا تبلا ہارمونیم اٹھا کر وہ مزار کے احاطے سے نکل آئے۔ ان کی جیب چھوٹے چھوٹے نوٹوں سے پھولی تھی اور چھوٹے بھائی کے ہاتھ میں ایک تھیلی بھی تھی جس میں نظر کے چاولوں کی خوشبو آتی تھی۔ دونوں اپنا سامان لیے چنگچی رکشے پر بیٹھے اور ٹوٹی گلیوں والے ایک چھوٹے سے محلے کی طرف چل دیے۔ تھکان کافی تھی اور سفر لمبا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ آج بڑا عام سا دن تھا، کوئی بھی تو خاص بات نہ ہوئی، نہ کسی امریکہ پلٹ خاتون نے اپنے ڈیجیٹل کیمرے سے ان کی ویڈیو بنائی اور نہ ہی کوئی چھوٹے موٹے پیر اپنے مریدوں کے ہجوم میں چادر چڑھانے آئے۔ وہ بس صبح گئے اور انہوں نے جھاڑو دیتے مجاوروں کے ساتھ اپنی قوالی شروع کی۔ وہ دن بھر وقفے وقفے سے گاتے رہے، اکا دکا لوگ مزار پر آتے رہے اور ان میں سے بھی چند ایک ہی نے گریزگاری یا چھوٹے نوٹوں کی صورت میں ان کی چادر پر پیسے رکھ دیے۔ آج کی کمائی کوئی خاص نہیں تھی، پر چلو اتنے پیسے تو ہو گئے کہ وہ سگریٹوں کی ایک نئی ڈبی اور رات کا کھانا لے پائیں۔ رات سونے سے پہلے بھی یہی خیال ان کی پائنتی پر بیٹھا رہا کہ کتنا عام سا دن تھا۔ انہیں کون بتاتا کہ وہ نیلی شلوار قمیص میں بڑھی شیو والا نوجوان جو مزار پہ سلام کے بعد بڑی دیر تک دیوار سے لگا ان کی قوالی سنتا رہا تھا اور جس کمبخت نے اپنی جیب سے ایک ڈھیلا نکالنے کا تکلف بھی نہ کیا تھا، اس نوجوان نے صرف ان کی قوالی سن کر جیب سے زہر کی شیشی نکال کر کوڑے دان میں پھینک دی، بلکہ وہ قوالی کے بولوں کو کچھ ایسے لپیٹ کر اس مزار سے لے گیا تھا کہ اب تانے دیتی بیوی، جھگڑتی ماں، بات بات پر گالیاں بکتا سپروائزر اور بارش میں ٹپکتی چھت، کوئی بھی شے اسے چھو نہ سکے گی۔ نادیدہ کمائی، کبھی کوئی ساتھ کوئی لمحہ معتبر ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کوئی نادیدہ کمائی ہماری جھولی میں آ گرتی ہے اور محنت قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل بک شیلف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔